ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وقال الله تبارك وتعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق قال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فریضة على كل مسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم انما بعثت لأتمم مكارم الاخلاق. Praise be to Allah, peace and blessings on the Prophet of Allah subhanahu wa ta'ala, his descendants and all of his companions. I seek refuge in Allah from Satan the rejected. O my Lord, expand me, my praise is my task for me. Remove the impediment from my speech so they may understand what I say. Guide us to the right path, to the straight way. Vasudeva Sutam Devam Kansachanur Mardanam Devki Paramanandam Krishnam Vande Jagat Guru Maha. Matraman Pitraman Charyavan Purusho Vedaha Om Shanno Varuna Shanno Mitra Shanno Bhavat Varyama Shanna Brahma Braspati Namo Brahmane Namaste Vayo Tameva Pratiksham Brahmasi. Drishti Putam Vastra Putam Vaded Vacham Satya Putam Yaset Padam Jalam Paved. ایک اونکارا ستنام کرتا بھرت نرگو نرویر اکال مورت اجونی سے بھنگر پرسادی. جناب صدر جلسہ حضرات علماء کرام، اس بستی کے اور آس پاس سے تشریف لائے ہوئے غیور مسلمانوں، نوجوان ساتھیوں اور پردے میں تشریف فرما ہماری سماج کی ماں اور بہنوں، اس مدرسے کے 15واں اجلاس عام ڈیڑھ دو مہینے سے تقریباً آپ کے اس جلسے کی تیاری ہو رہی تھی. خوشی کی بات ہے، بہت اچھی بات ہے کہ آپ کے اس گاؤں کے بیچ ایک خوبصورت مدرسہ ہمارے اور آپ کے بیچ میں بہت محنت اور قد و کاوش اراکین جلسہ اور عوام کے تعاون سے آپ کا یہ ادارہ چل رہا ہے. قرآن کریم کی احادیث رسول کی تعلیم اس مدرسے سے ہمارے بچوں کو دی جاتی. خوشی کے ساتھ ساتھ یہ ہمارے اور آپ کے لیے ضرورت کی چیز بھی ہے. اگر یہ مدرسہ نہیں ہوگا
مکتب نہیں ہوں گے تو ہم لوگ، ہمارے بچے، ہم اپنی شریعت کو، اپنے اللہ کو کیسے پہچان پائیں گے؟ یہی ایک جگہ ہے جہاں بیٹھ کر ہم اپنے بچے کو تعلیم دیتے ہیں، ہم اپنے بچے کو عقیدہ سکھاتے ہیں، ہمارے بچے یہاں سے قرآن و حدیث کی تعلیم لے کر وہ ایک عالم دین بنتے ہیں۔ اس کے بعد پھر نسلاً بعد نسل، ایک نسل کے بعد دوسری نسل میں وہ تعلیم منتقل ہوتی ہے، اور اسی پلیٹ فارم سے اللہ تبارک و تعالی اپنے قرآن اور اپنے سنت، اپنے آخری پیغمبر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث مبارکہ کی حفاظت فرماتا ہے۔ یہ صرف واحد، ایک تنہا اکیلا یہ مذہب ہے اسلام، جس میں اس کے دھرم شاستر کو جاننے کے لیے اور اس کی حفاظت کے لیے اس طرح کے مدرسے اور مکاتب قائم کیے جاتے ہیں۔ اس مذہب میں عیسائی ہے، یہودی ہے، جین ہے، بودھ ہے، ان میں ان کے دھارمک دھرم شاستر کو سمجھانے اور پڑھانے کے لیے ایسا نظام کہیں پر بھی نہیں ہے۔ اپنے دھرم کی بات سمجھانے کے لیے، پڑھانے کے لیے دنیا کے کسی بھی دھرم کے پاس کوئی نظام نہیں ہے۔ تنہا اسلام ہے، مسلمان ہے، جن کے پاس یہ نظام ہے کہ وہ مکتب بناتے، اس مکتب کو پھر مدرسے میں کنورٹ کرتے، اور پھر وہ مدرسہ ایک بہت بڑی جامعہ میں منتقل ہو کر ایک قوم کے بچوں کو، ہم مسلمانوں کو، ہم تک اللہ کا جو پیغام قرآن میں اور احادیث میں ہے وہ ہم تک پہنچائی جاتی ہے۔ صرف واحد یہ اسلام ہے، باقی کسی اور دھرم میں یہ نظام نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا کے سارے مذاہب بدعات و خرافات بھرے ہوئے ہیں، شرک ہے، فساد ہے، من مانی ہے، عیاشی ہے، مگر پیورٹی، پیور رب کا فرمان، محمد الرسول اللہ کا طریقہ اگر کسی مذہب میں آج بھی موجود ہے تو اس مذہب کا نام اسلام ہے۔ وہ اس لیے بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ، حضرت ابراہیم، حضرت عیسیٰ، حضرت داؤد، ان کو بھی کتابیں اور شریعت دی، لیکن اللہ نے کسی کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں لی، لیکن اللہ نے قرآن نازل کیا، اس دین کو نازل کیا، اس دین کو نافذ کیا، اور اللہ نے یہ ذمہ داری اپنے لیے طے کر لی کہ میں اس دین کو دنیا میں بھیج رہا ہوں اور اس کا محافظ بھی میں ہی رہوں گا، اس کی حفاظت بھی میں ہی کروں گا۔ اور اس کے کئی سارے راستے ہو سکتے، لیکن ریسنٹلی یہ 19ویں، 20ویں، 21ویں صدی میں جو نظام ہے وہ انہی مدرسوں کا نظام۔ اگر آج بھی مدرسہ بند کر دیا جائے تو اگلے 50 سال کے بعد ہماری نسل میں ہمارے بچے، ہم مسلمان خود بدعقیدگی کا شکار ہو جائے، ہمارا عقیدہ بدل جائے۔ آج اگر عقیدے میں کوئی کمی بیشی ہوتی ہے، عقیدے میں ذرہ برابر فساد ہوتا ہے تو علماء کرام جلسے سے، مسجد کے منبر سے کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ تمہارا عقیدہ غلط، you should to concept in a God،
تمہیں اپنا عقیدہ سدھارنا چاہیے کہ اللہ ایک ہے۔ دلیل پیش کرتے ہیں دا اللہ مینشن ان دا سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد کہتے ہیں۔ اور کون کہتا ہے؟ جو بچہ ہمارے مدرسوں میں تعلیم یافتہ ہوتے ہیں، جو عالم دین پیدا ہوتے ہیں۔ لیکن اگر مدرسے میں تعلیم دینا بند ہو جائے، قرآن کریم احادیث رسول صرف طاقوں میں سجا کر بند کر دیں، ہم کوئی دیکھنے والا نہیں، کوئی پڑھنے والا نہیں، کوئی عقیدہ اللہ کے بارے میں کچھ رکھ رہا ہے، نماز کی فرضیت کا کہ کیا دلائل ہے، نماز 5 وقت کی فرض ہے، یہ نہ جانے بھول جائیں۔ ہماری نئی نسل اگر صرف شراب پینے میں، عورتوں کے پیچھے اپنی زندگی ضائع کرنے میں، یا موبائل کی سوشل میڈیا میں لگ جائے، وہ تو یہی سمجھیں گے کہ یہی دنیا ہے، یہی زندگی ہے، یہی میتھڈ ہے، یہی طریقہ ہے۔ 50 سال کے بعد میں لکھ کر دینے کے لیے تیار، اگر یہ تعلیمی ادارے بند کر دیے جائیں تو 50 سال کے بعد آپ کی جو نسل ہوگی وہ گہری، گہری، گونگی اور بہری ہوگی۔ آپ کی نسل گمراہ ہو جائے گی، آپ کی نسل مشرک بن جائے گی۔ تاریخ ہمارے سامنے، کیا ہمارے ہندو بھائیوں کا، کیا ان کے یہاں ایک ایشور کا عقیدہ نہیں ہے، ایک ایشور کے احکامات نہیں ہے؟ لیکن تعلیم، گیان بند ہو گیا، اسٹاپ کر دیا۔ ایک بڑا طبقہ برہمن نے آ کر کے کہہ دیا کہ ہم ہی اپنے گرنتھوں کو پڑھ سکتے ہیں، جو سید ہوگا وہی قرآن پڑھے گا، جو قریش ہوگا وہی قرآن پڑھے گا، باقی جو انصاری ہوگا یا جو جولاہا ہوگا یا کوئی اور دوسرا طبقہ ہوگا وہ قرآن نہیں پڑھ سکتا۔ صرف جو سید ہوگا اسی کو الاؤ ہوگا ٹو ریسائٹ دا ہولی قرآن، اسی کو پرمیشن ہوگی، باقی کسی اور قوم کو، کسی اور کاسٹ کو، نیچے طبقے کے لوگوں کو قرآن پڑھنے کی پرمیشن نہیں ہوگی۔ تو پھر تو وہ جو چاہیں گے سید برادری کے لوگ وہ کریں گے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن پڑھنے کی اجازت اور پرمیشن تمام مسلمانوں کو دی کہ جو بھی خلوص للہیت کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرے گا، اس کو پڑھنا چاہے گا، اس کو سیکھنا چاہے گا، تو اللہ تبارک و تعالی اس کو فوقیت عطا فرمائے۔ یہاں تک کہ اگر کوئی نان مسلم، اگر وہ جانکاری کے لیے، سمجھنے کے لیے، برائے پن ثواب کمانے کے لیے اگر قرآن کو سمجھنا چاہتا ہے، اسٹڈی کرنا چاہتا ہے، پڑھنا چاہتا ہے تو پڑھ سکتا ہے، الاؤ ہے، اجازت ہے۔ میرے بھائیوں، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ غنیمت ہے، شکریہ ادا کیجئے ہمارے اکابرین کا، سلف کا، کہ جو یہ رواج دے کر چلے گئے، اصحاب صفہ کی اس تاریخ کو، سنت کو زندہ کرتے ہیں آج کے زمانے میں۔ آپ کا بہت بڑا یوگدان ہوتا ہے، آپ تعاون پیش کرتے ہیں، ایک بہت بڑی قربانی آپ کی ہے۔ آپ کے 500 1000 روپے کے تعاون سے قوم کا بچہ قرآن پڑھنا جانتا، قوم کا بچہ بخاری پڑھنا جانتا، قوم کا بچہ مسلم پڑھنا جانتا، قوم کا بچہ ابو داؤد شریف پڑھنا جانتا ہے، قوم کا بچہ ترمذی، نسائی، ابن ماجہ پڑھنا جانتا، آپ کی قربانی سے۔ اگر آج ہم یہ کہیں کہ نہیں، ان مولاناؤں کو، ان علماء کرام کو کوئی اور کام نہیں ملتا ہے، یہ رسید لے کر یا صرف چندے کی بات کرتے ہیں، ان مدرسوں میں تعاون دینا بند کر دو، تو جیسے 33 کروڑ خدا ماننے والے آج بھی آپ کے بھارت میں ہیں، ویسے ہی 33 ارب خدا آپ کے ہو جائیں گے۔ پھر آپ کو کون بتائے گا، جب آپ کا بچہ قرآن پڑھنا نہیں سیکھے گا، آپ کو کون بتائے گا کہ مسلمانوں، تمہارا اللہ ایک ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، تمہارا اللہ ایک ہے، کون بتائے گا؟ ہم شرک میں زندگی گزاریں گے، کون بتائے گا؟ ہم نماز چھوڑیں گے، کون بتائے گا کہ نماز فرض ہے؟ 5 times a day
to pray, offer salah. It's your great responsibility for the all Muslim community on the earth, in the world, دنیا کے اندر. And before your die, before your death, تمہاری مرنے سے پہلے and in the day, پورے 24 گھنٹے میں, in 5 times a day, 24 hours, you have to offer salah, and 5 times, 5 وقت کی نماز پڑھنا آپ کی ذمہ داری ہے. کون بتائے گا؟ ہمارا بچہ اگر مدرسے میں پڑھے گا تو قرآن میں پڑھے گا اقیم الصلاۃ. اللہ کمانڈ اس, اللہ ہمیں آرڈر کرتا ہے کیا؟ کہ نماز پڑھو. لیکن اگر ہمارا بچہ جاہل رہ گیا,